بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وقال تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جن حضرات کو جتنی زیادہ محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بلند آواز سے درود دینا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پروردگار عالم کا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے ضروریات سے فارغ فرما کر اپنے گھر میں دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہت بڑی کریم ہے، بہت بڑی رحیم ہے. خود پروردگار عالم قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میرا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومنین کے لیے بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے. امت کے حالات کو دیکھ کر جلدی برداشتہ، دل برداشتہ نہیں ہو جاتے، بلکہ بڑے سے بڑے وقت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھبرائے. امت کی بعض لوگوں کو یہ حصہ ملتا ہے، بعض کو نہیں. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو وسیع درد ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور مزاج میں تحمل پیدا فرمائے. لیکن ہے مسئلہ بڑا مشکل کہ اپنے مخالف کو دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہ بہت بڑی بات. آج ہم اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم دوسروں کو تو کیا معاف کریں. جنہوں نے ساری زندگی ستایا ہو، راستے پہ کانٹے بچھائے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. وہ عورت جو ہر روز کوٹے پر چڑھ کر بیٹھ جاتی تھی، کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کر، گرد و غبار اکٹھا کر کر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی تھی، اور جب آپ تشریف لاتے تو سارا کا سارا کوڑا کرکٹ اکٹھا کیا ہوا آپ کے سر مبارک پر ڈال دیا. لیکن آپ نے کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ یہ کوڑا کرکٹ اور گرد و غبار پھینکنے والا کون ہے، اور آپ آگے جا کر اپنے سر مبارک کو جھڑکا کے آگے گزر جائے. کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں
جب آپ کے سر مبارک پر وہ گرد و غبار نہ گرا تو آپ نے معلوم کیا کہ آج یہ کون ہے جس کا وظیفہ بند ہو گیا، آج وہ کہاں چلی گئی جس کے جو سارے ہر دن کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، آج وہ کہاں چلی گئی؟ تو پتا چلا کہ بیمار ہے۔ قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے۔ جب اس کی بچیوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں تو وہ گھبرائی کہ نہ جانے کیا ہوگا، آج تم گھر میں مرد بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آئے۔ وہ بچیاں شور مچانے لگی، چلانے لگی، امی امی وہ آ گیا جس کے سر کے اوپر آپ ہر روز کوڑا کرکٹ پھینکتی ہو کر تو غبار پھینکتی۔ وہ بھی گھبرائی کہ نہ جانے کیا ہوگا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ کر مائی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ مائی میں نے سنا ہے تو بیمار ہے، میں تیری بیمار کرسی کے لیے آیا ہوں، میں تیری خدمت کے لیے آیا ہوں، مجھے بتا تیری کیا خدمت کروں، تیری دوا کا انتظام کروں۔ جب اس نے یہ سنا وہ بھی بڑی حیران ہوئی کہ میں نے ساری زندگی دشمنی کی، بے عزتی کی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر گرد و غبار پھینکا اور آج یہ میری بیمار کرسی کے لیے آئی۔ اٹھ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کالے کملے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب دیر نہ لگاؤ، جلدی کرو، کلمہ پڑھا دو، کہیں ایسا نہ ہو مخالفت میں دشمنی میں موت آئے۔ آج میں اور آپ تمام اس میں شامل یہ چیزیں کہاں سے لائیں؟ یہ سنتیں کون زندہ ہے؟ ویسے تو ہم لوگ کھانے کے بارے میں کہتے تھے، جب کھانے کا نمبر آتا ہے کہ بھئی کھانے کے بعد میٹھا بھی ہونا چاہیے، سنت ہے، یہ سنتیں ہمیں بڑی یاد ہیں۔ شادی کے بارے میں کہتے تھے شادی کرنا سنت ہے، مطلب کی سنتیں ہمیں بڑی یاد ہیں، لیکن یہ سنتیں کون زندہ ہے؟ ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے، ایک بوڑھی مائی کو دیکھا، ایک بوڑھی مائی کو دیکھا جس کے سر کے اوپر گٹھڑی ہے سامان کی اور ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے، باہر نکلی اور سامان اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہے، کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مائی کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جانا ہے؟ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دی اور کہنے لگی مکے میں جادوگر آ گیا، مکے میں جادو پھیل گیا، میرے گھر میں نیا دین آ گیا، پرانے دین کو ختم کر دیا، میری بہو مسلمان ہو گئی، میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، میرے گھر میں نیا دین آ گیا، میرا بیٹا اس نبی کی جال میں پھنس گیا، میں تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلانے دیہات میں چلی ہوں، میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہاں سے نکل کر فلانے دیہات میں چلی ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مائی، کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں، جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں، اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں، یہ سامان مجھے دے دے، یہ گٹڑی مجھے دے دے، تاکہ میں اپنے سر مبارک پر اٹھا کر تجھے منزل مقصود تک پہنچا کے آ جاؤں۔
جب منزل مقصود پر پہنچ گئی، جہاں تک اس بڑھیا کو جانا تھا وہاں تک پہنچ گئی، سامان نیچے اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ پکڑ کر دعائیں دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ پکڑ کر دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی، او میرے پیارے بیٹے، جس طرح میں اس جادوگر سے بچ کر آئی ہوں، جس طرح میں اس میں دین پھیلانے والے سے بچ کر آئی ہوں، جس طرح میں اس سے بچ کر آئی ہوں، خدا کرے کہ اللہ تجھے بھی بچا دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، او بوڑھی مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہیں، جو لاکھوں ہزاروں گالیاں تو نے دی، گالیاں دیتی تو نہ تھکی، جو تیرا سامان اٹھا کر تیرے ساتھ آیا ہے، وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ جب یہ سنا تو بوڑھی مائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں گر گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی، اگر تو نبی ہے تو میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پکار اٹھی اور مسلمان ہو گئی۔ تو یہ اخلاق کے ذریعے دین پھیلا ہے۔ آج میں اور آپ یہ چیزیں کہاں سے تلاش کریں؟ اور اگر ہم لوگ تلاش بھی کرتے ہیں نا تو مولویوں کے اندر تلاش کریں گے کہ اخلاق مولویوں کے اندر ہونے چاہیے، کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، سچائی اور سچ بولنا مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے، زنا سے بچنا مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، حرام خوری سے بچنا مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، باقی سارے لوگ لعنتی ہونے کے لعنتی ہو کر مرنے چاہیے۔ یہ ہمیں کس نے تعلیم دی؟ ارے خدا کا دین تو سب کے لیے برابر ہے۔ یہ ہمیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی، حرام سے بچے تو مولوی، زنا سے بچے تو مولوی، قتل سے بچے تو مولوی، باقی سارے لوگ لعنتی ہو کر ماننے چاہیے؟ یہ ہمیں کس نے تعلیم دی؟ ارے خدا کا دین سب کے لیے برابر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بادشاہ کے لیے، پیر و فقیر کے لیے، امیر کے لیے، عام آدمی اور مزدور کے لیے، تمام کے لیے، سب کے لیے برابر ہے۔ اس میں کسی کا لحاظ نہیں کہ چلو بھائی اس کا یوں کر دو، ہم تو عوام ہیں، ہم کیا کریں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سب کے لیے برابر ہے۔ یہ نہیں